أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آم، ولوطا और آم، वलूतन और लूत को इस जब काला कहा लिकौम ही उसकी कौम ने क्या तूना क्या तो आता है तूना क्या तुम आते हो अल्फाहिशता बेहयाई को और जब उसने कहा अपनी कौम से वलूतन और लूत ने जब काला कहा लिकौम ही अपनी कौम से क्या तूना तुम आते हो अल्फाहिशता बेहयाई को व अंतुम और तुम तुबसिरून तुम देखते हो तुबसिरून कौन से बाब से है तुबसिरून इफ़ाल से। जी तब फाल से जी इफ़ा आइन्नकुम क्या बेशक तुम लतातूना अलबत्ता तुम आते हो और रिजाला मर्दों के पास शहवतन शहवत के लिए मिन दून निसाई औरतों के अलावा बल्कि तुम कौम कौम तजहलून तुम जहालत बरतने वाली कौम हो तजहलून कौन से बाब से है तजहलून तजहलून बाब सीन से। समिया यस्माऊ जाहिल है यजहलू हम्म जी। मैम लग तो यही रहा है। ठीक है जी फमा अच्छा एक और मजे की बात बताऊं ये जो आपकी जो जुबान पे पहली दफा चढ़ता है ना बाब वही होता है जी मैम। फमा तो ना काना था जवाब कौम ही उसकी कौम का इल्ला मगर अन के कौलू उन्होंने कहा अखरिजू अखरिजू निकाल दो अखरिजू कौन से बाब से है बाब इफ़ाल से। बाब फाल से आल लूतिन आल लूत को मिन करियतिकुम अपनी बस्ती से इन्नहुम बेशक वो उनासुन लोग हैं यततहरून वो बहुत पाक बाज बनते हैं यततहरून कौन से बाब से है यततहरून जी बाब तफील। हम्म बाब तफील से बाब कैसे तफील। जी बाब तफील से कैसे है आपको पीछे ता एक्स्ट्रा नजर नहीं आई तफाउल से है, हम्म तफाउल जिसमें तशदीद है। फ़ाला से। हाँ जी देखिए ये ता भी जायद है बीच में आप देख रहे हैं ये ता भी जायद है और तशदीद भी है ठीक है यततहरून वो बहुत पाकबाज बनते हैं फ़अनजैना हो तो निजात दी हमने उसे फ़अहलहू और उसके एक घर वालों को अहल को इल्ला सिवाय इमराअतहू उसकी बीवी के कद कद्दर ना हो कद्दर ना हा मुकद्दर कर दिया हमने उसे कद्दर ना हा कौन से बाब से कद्दर ना हा मुकद्दर कर दिया हमने उसे कद्दर ना बाब तफील। मिनल गाबिरीन बारिकिल्ला मिनल गाबिरीन पीछे रहने वालों में से वो अमतरना और बरसाई हमने अमतरना इफ़ाल से। बेफाल अलैहिम उन पर मतरन एक बारिश फसा तो बहुत बुरी थी मतरुल मुंजरीन बारिश अलमुंजरीन डराई जाने वालों की कुल कह दीजिए अल्हम्दु सब तारीफ लिल्लाहि अल्लाह ताला के लिए है वसलामुन और सलाम है अला इबादिही उसके उन बंदों पर अल्लदीना जिन्हें इस्तफा उसने चुन लिया सौत फा और वाव रूट वर्ड है अल्लाह क्या अल्लाह क्या अल्लाह दो हमजा एक हमजा है एक और एक लफ्ज जलाला का अलिफ है ठीक है क्या अल्लाह क्या अल्लाह खैरुन बेहतर है अम्मा उससे जो युशरिकून या जिन्हें युशरिकून वो शरीक ठहराते हैं युशरिकून कौन से बाब से है युशरिकून बाब अफ़ाल। बाबे फाल से जी अच्छा देखिए यहाँ पर खड़ी यहाँ पर मद है एक हमजा है किस वजह से हमजा इसलिए है सॉरी खड़ी जबर है इसलिए क्योंकि यहाँ पर पीछे अलिफ मद्दा है और आगे फिर हमजा आ रहा है तो इसलिए फिर यहाँ पर मद आ गई तो हमजा भी है और सॉरी खड़ी जबर भी है और मद भी है ठीक है तो इसकी ये वजह थी आगे जी चलते हैं इस पारी की तफसीर पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं रुकू नंबर 19 अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलाक़द
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ अरसलना इला इला समूद अख़ाहुम सालिहन अन यअबुदुल्लाह फ़इज़ा हुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर फिर वही बात है कि उनके भाई को भेजा, यानी कि उस कौम के यानी कि कौम की वजह से, कौम की निस्बत की वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि यकीनन हमने समूद की तरफ उनके भाई सौलेह अलैहिस्सलाम को भेजा कि तुम सब अल्लाह ताला की इबादत करो। फिर भी वो दो फरीक बनकर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। फरीकान यख्तसिमून, दो फरीक आपस में बन गए और वो फिर लड़ने झगड़ने लगे। एक फरीक हुआ मोमिनों का और एक हो गया काफिरों का। झगड़ने का मतलब ये था कि हर फरीक का दावा यही था कि वो हक और सच पर हैं। फिर इरशाद होता है अगली आयत में, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं क़ाल या कौमी, आपने फरमाया ए मेरी कौम, लिमा तस्तअजिलून बिस्सय्यिअति क़ब्ल अल हसनती। फिर उन्होंने क्या फरमाया कि उन्होंने आपने फरमाया कि ए मेरी कौम के लोगों, तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी क्यों मचा रहे हो, तुम बुराई की तरफ क्यों जल्दी करना चाह रहे हो। लौला तस्तगफिरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। उन्होंने मजीद फरमाया कि तुम अल्लाह ताला से इस्तिगफार क्यों नहीं करते, मगफिरत तलब क्यों नहीं करते, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए, कि अल्लाह ताला तुम पर रहम करे। यहाँ पर यानी ईमान कबूल करने के बजाय तुम कुफ्र पर ही क्यों इसरार करते हो, जो कुफ्र अल्लाह ताला के अजाब का बाइस बनेगा। और तुम्हें सरकशी की वजह से तुम ये कहते हो कि हम पर अल्लाह ताला का अजाब ले आओ, जिस पर अल्लाह हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम ने उनको ये कहा कि तुम क्यों नहीं अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते अपने गुनाहों की, और क्यों अजाब मांगने में जल्दी करते हो। क़ालू, उन्होंने कहा, वो सब लोग जो उनकी कौम के थे वो कहने लगे, तय्यरना बिका वबिमम मअका, वो कहने लगे तू तो हम तो तेरी और तेरे साथियों की बदशगुनी ले रहे हैं। यानी वो उन्होंने ये कहा कि अतयना अतयरना जो है दर हकीकत इसमें तैर का मानी होता है उड़ना। अरब जब किसी काम का या सफर का इरादा करते तो परिंदे को उड़ाते। अगर वो दाईं जानिब उड़ता तो उसे नेक शगुन समझते और वो काम कर लेते थे और सफर पर रवाना हो जाते थे। अगर वो लेफ्ट साइड पर उड़ता तो उसे वो बदशगुनी समझते और उस काम या सफर से रुक जाते थे। और इस्लाम में ये शगुनी और बदशगुनी और नेक शगुनी करना जायज़ हरगिज़ नहीं है। हम मुसलमान कहते हैं कि आगे से बिल्ली गुजर गई तो तब बदशगुनी हो गई, काली बिल्ली गुजर गई, और कव्वे आके आपकी उस पर मुंडेर पर बैठ गए तो तब भी बदशगुनी हो गई, और अगर उसने काएं काएं की तो आपके हाँ कोई मेहमान आ गए। तो ये सारी बातें ये जहालत की हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये जहालत की बातें उस वक्त से चली आ रही हैं और आज भी मुसलमानों के अंदर ये सब बातें मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर वाज़ेह बताया कि उन लोगों ने क्या कहा कि हम तेरी तरफ बदशगुनी डालते हैं, यानी कि उन्होंने परिंदे उड़ा कर देखा। कौल तैयरना बिका बबिमम माका, कि उन्होंने क्या कहा कि वो कहने लगी हम तो तेरी और तेरे साथियों की बदशगुनी ले रहे हैं। आपने फरमाया कौल, आपने फरमाया तौइरुकुम इंदल्लाहि बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून। उन्होंने फरमाया कि हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के यहाँ है, बल्कि तुम फितरे में पड़े हुए लोग हो। यानी तुम लोगों की जो बदशगुनी तुम्हें लग रहा है वो ये तुम्हारे अपने कुफ्र के सबब से है। जो तुमने कुफ्र कर रखा है उसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम पर ये सारे मामले, अगर तुम पर रिस्क तंग हुआ है या किसी आजमाइश में मुब्तला हो तो तुम्हारे अपने कुफ्र के सबब से ये सब कुछ है। और तुम फितरे में पड़े हुए हो जिस फितने ने तुम्हें गुमराही में डाल रखा है, और अल्लाह ताला तुम्हें आजमा रहा है। वकान फिल मदीनती तिस्सातु रहती युफसिदून फिल अर्दि वला युस्लिहून। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इस शहर में 9 सरदार थे जो जमीन में फसाद फैलाते रहते थे और इस्लाह नहीं करते थे। हमेशा हर हर कौम के अंदर और हर हर जगह पर यही मामला हुआ कि जो अमीर लोग हुए हैं उन्होंने ही हमेशा जमीन में फसाद फैलाया है। क़ालू, उन्होंने कहा, तक़ासमू बिल्लाहि लानुबय्यितन्नहु व अहलहु सुम्मा लनक़ूलन्ना लिवलिय्यिहि मा शहिदना महलिका अहलिही व इन्ना लसादिक़ून। फिर इरशाद होता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उन्होंने आपस में बड़ी कस्में खा खा कर अहद किया कि रात ही को सौलेह अलैहिस्सलाम और उसके घर वालों पर हम छापा मारेंगे,
یعنی صالح علیہ السلام اور ان کے تمام گھر والوں کو قتل کر ڈالیں گے، اور آپس میں انہوں نے یہ عہد و پیمان کیا کہ ہر کوئی وہاں پر حاضر ہوگا۔ جب اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو 3 دن کا وقت دیا تھا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، اب ان کو لگتا تھا کہ ہم میں سے ہم نے اونٹنی کو تو ہٹا دیا، جو جو ہمیں روکا گیا تھا کہ یہ وہ پانی پیے گی اور پھر ہم پانی پیئیں گے، یعنی ہم نے اپنے اوپر سے ایک بوجھ کو اٹھا دیا ہے۔ اب ایک صالح علیہ السلام باقی رہ گئے ہیں جو ہمیں بار بار ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اونٹنی کو مارنے کے بعد ان کے ذہن میں پکی یہ بات آ گئی کہ اب وہ صالح علیہ السلام کو رات کے وقت جا کر مار ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کہا کہ باللہ، سب نے قسمیں اٹھائیں، پکی قسمیں اٹھائیں، لینبیتنہ واہلہ، کہ ہم قتل کر ڈالیں گے حضرت صالح علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو بھی، ثم لنقولن لولیہ ما شاہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے، یعنی جو ان کے وارث، ان کے رشتہ دار ہوں گے حضرت صالح علیہ السلام کے، ان کو ہم یہ کہیں گے کہ ہم ان کو، جب ان کو کوئی قتل کر رہا تھا یا ان کے گھر والوں کو جو قتل کر رہا تھا، ان کے اہل خانہ کو ہم یہ کہیں گے کہ ہم جب یہ قتل ہو رہے تھے وہاں پر ہم موجود نہ تھے، اس لیے ہمیں کچھ خبر نہ ہوئی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم بالکل سچے ہیں اپنی بات میں، اور ہم ان کے قتل کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے مکر یعنی کہ خفیہ تدبیر کی، اور ہم نے بھی، اور وہ ایسے سمجھتے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا، ایک تدبیر انہوں نے، ایک مکر انہوں نے کیا، ایک چال انہوں نے چلی۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ایک تدبیر ہم نے بھی کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کو سمجھتے ہی نہ تھے، وہ اس کو جانتے ہی نہ تھے، ان کو معلوم ہی نہ تھا کہ یعنی ہم قتل کے وقت جب انہوں نے مکر کیا کہ ان کو قتل کر ڈالیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مکر کا، یعنی کہ وہ جو رات کے وقت حلف اٹھا رہے تھے، اس تاریکی میں جو منصوبہ بنا رہے تھے رات کے وقت، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی ان کے اس مکر کو، ہم نے اس کی تدبیر میں بدلا اپنی تدبیر میں، اور 3 دن پورے ہونے سے پہلے ہی ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو، ہم نے ان کو وہاں سے نکال دیا، ان کو ایک ٹھکانے پر پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا کہ 3 دن پورے ہوں گے تو ہم ان کو قتل کر ڈالیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے 3 دن پورے ہونے سے پہلے ہی صالح علیہ السلام کو حکم دیا اور ان کو وہاں سے، ان کے گھر والوں کو کے ساتھ بخیر و عافیت وہاں سے نکال دیا، یعنی ہم نے ان کی سازش کا بدلہ دیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ اسے بھی مکرنا مکرن سے مشابہت دی جانا اور اس سے تعبیر لی جا سکتی ہے۔ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فانظر كيف، بس دیکھو، اب دیکھ لے ان کے مکر کا انجام کیسا کچھ ہوا، کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو کیسے غارت کر دیا، ہم نے سب کو اپنی تدبیر سے سب کے سب کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا، ان سب لوگوں کو۔ پھر اللہ یعنی کہ ان کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے الٹا گرا دیا، ان کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا، ان کی بستیوں کی چھتوں کو نیچے گرا دیا۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو تقوی اختیار کرنے والے تھے، جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب کو نجات دے دی۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان کے سب کے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے اجڑے ہوئے گھر بنا دیا، کس وجہ سے؟ چونکہ وہ ظلم کر رہے تھے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں سنا، پھر انہوں نے معجزہ مانگا، وہ معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اللہ کی اونٹنی کو انہوں نے قتل کر ڈالا، اور پھر اب ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو، ان کی بستیوں کو پوری طرح سے اجاڑ دیا ان کے ظلم کرنے کے سبب، اور ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو ہم نے نجات دے دی۔ پھر رب کائنات اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں لوط کے بارے میں، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، اسی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے۔ اب یہ بات فوراً ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، کیونکہ ان کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں شامل ہوئے۔ ولوطن، اور لوط علیہ السلام کا ذکر کر، جبکہ اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوط علیہ السلام کا ذکر کر جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے
پھر بھی تم بدکاری کرتے ہو، پھر تم بدکاری کی طرف آتے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ یعنی اب اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی لوط علیہ السلام کا قصہ یاد کرو، جب لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ قوم اموریہ اور صدوم بستیوں میں رہائش پذیر تھی، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یعنی یہ جاننے کے باوجود کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ اگر تم عقل سے کام لیتے ہو، آنکھیں دیکھتے ہو آنکھوں سے، تو پھر تم اس بے حیائی کی طرف کیوں آتے ہو، اور پھر تم سرکشی کی طرف کیوں آتے ہو؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت کیوں پوری کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی سب سے بڑی برائی ان کو بیان کر دی، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم بہت بڑی نادانی اور جہالت میں مبتلا ہو، اور تم بہت بڑی جہالت کر رہے ہو۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم نے کیا جواب دیا، فما كان جوابا، تو ان کی قوم نے جواب دیا، الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، انہوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کو ہی اپنی بستی سے نکال ڈالیں گے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر ڈالیں گے، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم ان کو اپنی بستی سے ہی باہر نکال ڈالیں گے، کہ نہ وہ ہماری بستی میں موجود ہوں گے اور نہ ہی پھر وہ ہمیں نصیحت کریں گے۔ انہم اناس یتطہرون، پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑے پاک باز بن رہے ہیں، یعنی ہم ان کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دیں گے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام بہت پاک باز بن رہے ہیں اور ہمیں ایسی باتوں سے روک رہے ہیں۔ یہ در حقیقت انہوں نے طنز کے طور پر کہا۔ جس طرح سے آج اگر کوئی دین کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کسی نے اپنی زندگی کو بہت فیشنیبل زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ کی اگر نافرمانی اس نے اپنی زندگی میں لا علمی کی وجہ سے کر دی، اگر وہ دین کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے لیے پہلا لفظ یہی کہتے ہیں کہ سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور آج اپنی اس بڑھاپے کے وقت میں اس کو اللہ یاد آ گیا اور باقی ساری زندگی عیاشیاں کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر آیا۔ اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو قطعاً کسی میں ہمت اور طاقت نہیں کہ کوئی ہدایت پر آ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، پھر ہم نے اسے اور اس کے اہل والوں کو نجات دی۔ یعنی اہل والے سے مراد وہ تمام لوگ ہیں، اہل میں وہ لوگ شامل ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے والے اور ایمان لانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اور اس کے اہل والوں کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے۔ کیونکہ اس کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سننے پر ہرگز آمادہ نہ تھی۔ قدرناها من الغابرین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت جو تھی وہ ان کے پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی، یعنی کہ اس کی سوائے ان کی بیوی کے اللہ تعالیٰ نے سب کو بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قدرناها من الغابرین، اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگا ہی چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قدرناها ہم نے پہلے ہی اندازہ لگا دیا تھا، بتا دیا تھا کہ یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو پہلے بیان کر دیا تھا کہ تمہاری بیوی تمہاری قوم کے ساتھ شامل رہے گی، وہ ان کے ساتھ نہیں جائے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قدرناها من الغابرین، ہم نے پہلے ہی اندازہ لگا دیا تھا من الغابرین کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے اپنی قوم کے ساتھ ہی رہ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی۔ اب ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب نازل کیا، اور ان کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر نازل کی، اور ان کی بستیوں ان پر الٹ دیا گیا، یعنی کہ پہلے ان پر کنکر اور پتھروں کی بارش کی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زلزلہ آیا، اور وہ پوری کی پوری بستی جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو گئی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منذرین کہ ان کو پہلے ڈرا دیا گیا تھا لیکن انہوں نے نہیں ڈرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ کہ ان ڈرائے ہوئے لوگوں پر کس قدر بری یہ بارش برسائی اللہ تعالیٰ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے،
اور اس کے برگزیدہ بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ، اور سلام ہو ان بندوں پر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو چن لیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سلامتی والے بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ خیر اما یشرکون، کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہیں جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو اپنی رسالت اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رہنمائی کے لیے اپنی چن لیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پر عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اسی بات کو مزید ایلیبوریٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو زیادہ مستحق عبادت کا کون ہے؟ وہ رب جو ان کو اپنی طرف سے رزق دیتا ہے، یا وہ شریک جو ان کو نہ کوئی نفع دینے پر قادر ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان دینے پر قادر ہیں۔